بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرا نام عروج ہے۔ میرا ایک بڑا بھائی تھا جو کہ بچپن میں تو بہت ہی خوبصورت اور سمجھدار تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کا دھیان اسلام کی طرف ہو گیا، جو کہ ایک اچھی بات تھی، اور اس کے بعد وہ امام مسجد بن گیا۔ وہ مجھ سے 10 سال بڑا تھا۔ میری عمر 16 سال تھی۔ گھر میں صرف میری امی اور میرا بھائی ہی تھے۔ میرے بھائی کے لیے ایک لڑکی کو پسند کیا گیا، لیکن اس نے انکار کر دیا، اور پھر کچھ عرصے بعد اس نے خود ایک لڑکی کے بارے میں بتایا۔ میری ماں نے کہا کہ ایک طرف امام مسجد بنتا پھر رہا ہے اور دوسری طرف پسند سے لڑکیاں بتا رہا ہے، لیکن اس بات پر میرے بھائی نے پورا فتویٰ سنا دیا کہ مجھے پسند کی شادی کرنے کا حق ہے۔ خیر، ان کے گھر میں رشتہ بھیجا، لڑکی کو دیکھا گیا تو لڑکی تو کافی پیاری تھی، امی کو پسند آ گئی، اور بھابھی کو بیاہ کر ہم اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے۔ ہمارا خاندان بہت بڑا تھا اور بھابھی کو دیکھنے کے لیے بہت سے لوگوں نے آنا تھا، کیونکہ شادی ہم نے دھوم دھام سے نہیں کی تھی، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ لیکن اگلے دن ہی ہم نے بھابھی کو دیکھا تو ہم حیران رہ گئے۔ بھابھی برقع پہن کر کمرے سے باہر نکلی۔ اگلے دن مہمان بھی آ گئے اور آتے ہی کہا کہ ہمیں دلہن دکھائیں۔ ہم نے سنا ہے کہ دلہن بہت زیادہ خوبصورت ہے، ہم نے بھی دیکھنی ہے۔ میری امی کمرے میں گئی اور بھابھی کو کہا کہ بھائی گھر نہیں ہے، تم یہ برقع اتار کے آ جاؤ، بھائی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن میری بھابھی نے صاف صاف کہہ دیا کہ برقع نہیں اتاروں گی، اپنے شوہر کے ساتھ وعدہ کیا ہے، وعدہ نہیں توڑ سکتی۔ میری ماں نے کہا کہ عزت کا سوال ہے، لوگوں کو 1000 باتیں کرنے کا موقع مل جائے گا، اسے کون بتائے گا، اسے تو پتہ بھی نہیں چلے گا، جب آئے تو دوبارہ سے پہن لینا۔ لیکن میری بھابھی نے امی کی بات کا مان نہیں رکھا اور کہا میں معذرت چاہتی ہوں، پر میں ایسا نہیں کر سکتی۔ میری امی بہت غصے والی تھی، ان کو غصہ آ گیا، ان مہمانوں کو کہہ دیا کہ بہو کی طبیعت خراب ہے، وہ تو سو رہی ہے، اور شام کو وہ اونچی آواز میں کہنے لگی کہ ان کو دنیا سے الگ وفا چڑھی ہے۔ کیسے منہ بڑھ کر کہا ہے کہ اپنے شوہر کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی، یہ نہیں سوچ رہی تھی اسی شوہر نے تمہیں اتنی گرمی میں بھی برقع پہنا کر اس گھر میں رہنے کو کہا ہے، کل کو جب بچہ ہو جائے گا نا تو پتہ چلے گا، اپنا آپ بھی اچھا نہیں لگتا تو برقع پہن کر کیسے گزارا ہوگا۔ ابھی تو بڑی نیک پروین بن رہی ہے کہ شوہر کی بات نہیں ٹال سکتی، اور بعد میں کیا ہوگا۔ میں نے اپنی امی کو کہا کہ بس کر دیں، ابھی تو بھابھی آئی ہے اس گھر میں اور آپ اس طرح سے ان کے خلاف اونچا بول رہی ہیں۔ تو میری امی نے کہا کہ اس نے کون سا میرا لحاظ رکھا ہے، سب کے سامنے مجھے ذلیل کروا کے رکھ دیا ہے۔ برقع تو تب بھی پہنا جاتا ہے جب کہیں باہر جاتے ہیں۔ صبح صبح بھابھی کہاں جا رہی تھی، ابھی تو ان کی شادی کو 1 دن بھی نہیں ہوا تھا اور وہ برقع پہنے کھڑی تھی۔ ہم نے سوچا کہ کہیں لڑائی تو نہیں ہوگی، کیونکہ میرا بھائی اسلام کے معاملے میں بڑا کٹر تھا، کہ کہیں اس نے کوئی ایسی بات تو نہیں کر دی جو بھابھی کو بری لگی، اور وہ صبح صبح ہی واپس جا رہی تھی۔ تو بھابھی نے کہا کہ نہیں، میں تو کہیں بھی نہیں جا رہی ہوں، میں تو منہ دھو کے باہر آ گئی، کوئی کام ہے تو بتا دیں، وہ تو ابھی سو رہے ہیں، اگر آپ کو ناشتہ بنانے میں مدد چاہیے تو مجھے بتا دیں۔ امی نے کہا کہ نہیں، تم ناشتہ کیوں بناؤ گی، تم بیٹھ جاؤ، لیکن تم نے یہ برقع کیوں پہن رکھا ہے۔ تو میری بھابھی نے اس بات کا جواب نہیں دیا اور انہوں نے سر جھکا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ناشتے پر میری امی نے یہی سوال بھائی سے کیا تو اس نے کہا کہ میں نے اسے کہا ہے برقع پہننے کے لیے، یہ گھر میں برقع پہن کر رکھے گی۔ امی نے مجھے اشارہ کیا کہ بھابھی کو ان کے کمرے میں لے جاؤ۔ میں بھابھی کو ان کے کمرے میں چھوڑ کر آئی تو امی نے بھائی کی کلاس لگائی ہوئی تھی کہ یہ کیا چکر ہے، اور گھر میں کون سا دیور ہے، کون سا جیٹھ ہے، باہر کے کسی کا کوئی اتنا عمل دخل نہیں ہے، اور تو یہاں پر اس کو برقع پہنا کر رکھے گا۔ تیری بہن بھی تو اسی گھر میں رہتی ہے، سر پر دوپٹہ کرتی ہے، بس اتنا کافی نہیں، جو اصول تیری بہن پر لگتا ہے وہی اصول تیری بیوی پر بھی لگے گا۔ تو میرے بھائی نے منہ پھاڑ کر کہہ دیا کہ میری بیوی بہت زیادہ خوبصورت ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس کو بار بار نظر لگ جائے، پہلے ہی شادی میں اس کو بہت نظر لگ گئی ہے اور میں بڑی مشکل سے اس کی نظر اتاری ہے، کل کو وہ ہماری ہوگی تو مسئلہ کس کے لیے بنے گا۔ میں نے تو حیران ہو کر بھائی کو دیکھا کہ بھائی یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی بیوی میرے سے زیادہ خوبصورت ہے، بڑی حور پڑی مل گئی تھی اس کو۔ امی نے بھائی کو کہا کہ یہ حرکت اس گھر میں نہیں چلے گی، کل کو اسے دیکھنے کے لیے لوگ آئیں گے تو وہ کیا دیکھ کر جائیں گے، صرف اس کی آنکھیں تو نہیں دیکھیں گے۔ میرے بھائی نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو دیکھنے کے لیے کوئی آئے ہی نہیں، اور میری بیوی ہے، میری مرضی سے رہے گی، جب اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ لوگوں کو بھی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تو بھائی کے آگے بے بس ہو گئے، اسے کچھ کہہ ہی نہیں سکتے تھے۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، امی کو سمجھایا کہ اس میں بھابھی کا کیا قصور ہے، ظاہر ہے ابھی ان کی شادی کے شروع کے دن ہے اور ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں، اپنے شوہر کی بات نہیں مانے گی تو کیا کرے گی، بھائی کا تو پتہ ہے نا آپ کو،
امی کو تو کسی طرح خاموش کروا دیا میں نے، لیکن پھر اس گھر میں ایک عجیب حرکت ہونے لگی جس کے بارے میں دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ ایک دن میرا بھائی گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ میرے بھائی کی عادت تھی کہ وہ اپنے کندھے پر ایک رومال رکھتا تھا، کیونکہ وہ امام مسجد بھی تھا، اس لیے اس کے پاس ایک رومال بھی ہوتا تھا، سر پر ٹوپی بھی۔ اس رومال کے اندر اس نے کوئی چیز چھپا رکھی تھی۔ میں حیران ہوئی کہ اس کے اندر کیا ہے۔ پھر سوچا کہ آج گھر میں دال پکی ہے تو شاید بیوی کے لیے کوئی کھانے کی چیز لایا ہوگا۔ مجھے اس کے معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے، شادی کے شروع کے دن ہے، لیکن اچانک سے وہ چیز خود ہی بھائی کے ہاتھ سے نیچے گر گئی، اور وہ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہ شیونگ باکس تھا، یعنی ایک پورا گفٹ پیک تھا جس میں شیو کرنے کا سامان ہوتا ہے جو مردوں کو دیا جاتا ہے، لیکن وہ میرے بھائی کے کس کام کا تھا؟ کیونکہ میرے بھائی تو داڑھی رکھی ہوئی تھی، ہو سکتا ہے کہ شادی کے تحفے کے طور پر کسی نے دیا ہے، لیکن اس کو اتنا چھپا کر لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے دیکھ تو لیا، لیکن ایسے ہی پیش آئی جیسے دیکھا بھی نہیں ہے، کیونکہ کچن کی کھڑکی سے کھڑے ہو کر میں سارا منظر دیکھ رہی تھی، لیکن جب بھائی نے آس پاس دیکھا تو میں نیچے بیٹھ گئی، کیونکہ میں اپنے بھائی کو کسی ایسی صورتحال میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی جس پر وہ لاجواب ہو جائیں۔ خیر وہ چیزوں کو فوراً اٹھا کر آس پاس دیکھتا ہوا وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بھابھی پہلے سے ہی کمرے میں تھی، دونوں پتہ نہیں کیا کر رہے تھے۔ خیر میں نے اس معاملے پر زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن پھر یہ روز روز ہونے لگا کہ روز بھائی شیونگ کا سامان کمرے میں لے جاتا، اور صبح صبح والا پانی جس سے اس نے شیو کی ہوتی تھی، شاید جس میں کچھ بال وغیرہ اور صابن کی جاگ ہوتی تھی، وہ اٹھا کر باہر پھینک رہا ہوتا تھا۔ ایک دفعہ تو اس کو امی نے دیکھ لیا اور کہا کہ یہ کیا پھینک دیا تم نے کیاری میں؟ کیاریوں میں ایسی چیز تھوڑی پھینکتے ہیں، سارے بال ہی بال کر دیے، سبزی لگائی ہے میں نے یہاں پر جو کل ہم نے کھانی ہے، اور تم نے اس کے اندر بال پھینک دیے ہیں۔ تو میرے بھائی نے کہا کہ امی کچھ نہیں ہوتا، زمین سے تھوڑی نہ بال سبزیوں میں چلے جائیں گے، غلطی سے پھینک دیے میں نے، لیکن بھائی نے تو شیو کی ہوئی ہی نہیں تھی، پھر یہ روز بالوں سے بڑا ہوا پانی باہر کیوں پھینکتا تھا اور شیو کا سامان روز روز کیوں لے کر جاتا تھا؟ ایک دن انتہا کی گرمی تھی، اتنی زیادہ گرمی کہ لان کاٹن کے کپڑوں میں بھی بیٹھا نہیں جا رہا تھا، پنکھے کے نیچے بھی ہم پسینے سے شرابور ہو رہے تھے، اور بھابھی برقع پہن کر کچن میں کھڑی ہو کر کھانا بنا رہی تھی۔ امی کو تو ان پر غصہ نہیں آتا رہتا تھا کیونکہ وہ ان کی بات جو نہیں مانتی تھی، لیکن آج ان کو ان پر ترس آ گیا، اور امی نے کہا کہ دیکھو ذرا کسی کی بیٹی کو لے کر آئے ہیں، یہ کہہ کر کہ اس کا بہت خیال رکھیں گے، اور اس شخص نے اس کو کس عذاب میں ڈالا ہوا ہے۔ آج تو حشر کی گرمی ہے، اوپر سے یہ برقع پہن کر کھڑی کھانا بنا رہی ہے، کل کو اس کو کوئی جلدی بیماری ہو جائے گی، پھر نقصان کس کا ہوگا؟ جاؤ جا کر اپنی بھابھی سے کہو کہ میں باہر سے دروازہ بند کر دیتی ہوں، ہم بھی تمہیں نہیں دیکھتے، اور تم برقع اتار کے کھانا بنا لو، تمہاری بڑی مہربانی۔ میں نے جا کر بھابھی کو یہی کہا، لیکن بھابھی نے پھر بھی بات نہ مانی۔ امی کو پھر سے غصہ آ گیا، اور امی نے کہا کہ یہ لڑکی خود ہی بہت زیادہ ضدی ہے، پتہ نہیں یہ کیا ثابت کرنا چاہتی ہے، بڑی کوئی نیک پروین ہے، کیا اس کے خاندان والوں کو بھی ٹھیک سے جانچ پڑتال نہیں کی تھی؟ ذرا پتہ تو کرواتی ہوں کہ اتنا ہی تبلیغی خاندان ہے یا یہی یہاں پر نیک پارسا بن رہی ہے۔ میں نے امی کو کہا کہ اب چھوڑیں، جب شادی ہو گئی ہے تو اس طرح کی باتیں کرنے کا کیا مطلب ہے، لیکن امی نے کسی سے پتہ کروا ہی لیا، اور پھر جو امی نے مجھے ساری بات بتائی تو میں حیران رہ گئی۔ امی نے کہا کہ اس کی جو سگی خالہ ہے وہ پتہ ہے کیا کرتی ہے؟ سن کے تو حیران رہ جائے گی۔ میں نے کہا کیا کرتی ہے؟ تو کہنے لگی کہ وہ سٹیج ڈراموں میں کام کرتی ہے، اور اس کے ماموں کا ایک بیٹا جو ہے وہ ٹی وی ڈرامہ کے گانے وغیرہ بھی گاتا ہے، چھوٹے موٹے۔ اس کے باپ نے کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا، نہ منہ پر داڑھی ہے، نہ کوئی صدقہ نہ زکوٰۃ، اور اس گھر میں اس طرح سے یہ برقع پہن کے پھیری ہے، جبکہ اس گھر میں صرف عورتیں ہی ہوتی ہے۔ تو مجھے ایک بات بتا کہ اگر تو کام اپنے گھر میں نہیں کرتی، کوئی ایسا کام ہے جو تو یہاں پہ بھی کبھی نہیں کرتی، تو سسرال میں جا کر وہ کام کیوں کرے گی، جبکہ اس میں تیرا ہی نقصان ہوگا۔ اگر یہ روپ جمانا چاہتی ہیں کہ یہ بڑی اسلامی ہے، تو پھر ہمیں اس کے اسلام کا کیا فائدہ؟ یہ اسلامی ہو یا نہ ہو ہمیں کیا مطلب ہے؟ ہمیں تو بس اپنے بیٹے کے لیے بیوی چاہیے تھی، شکل صورت کی اچھی ہے، پڑھی لکھی ہے، اور اس گھر میں تو زیادہ کام بھی نہیں ہوتے، اور کام تو یہ ویسے بھی کرتی ہے، اس نے کبھی منع نہیں کیا۔ پھر یہ برقع پہننے کے پیچھے چکر کیا ہے؟ امی کی بات بالکل ٹھیک تھی، اب تو میرے دل میں تجسس آ گیا تھا کہ بھابھی اس طرح کیوں کر رہی تھی۔ پھر امی نے مجھے ایک کام پر لگا دیا۔ امی نے کہا کہ تم نے روز اپنے بھائی کے کمرے میں کان لگا کر سننا ہے کہ دونوں آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے اس طرح کا کام کرنے کو کہہ رہی ہیں؟ تو امی نے کہا کہ ہاں تو کون سی چھوٹی بچی ہے، تیری منگنی پکی کر دی ہے میں نے، افضل میری خالہ کا بیٹا تھا، اگلے چند مہینوں میں تیری شادی ہو جائے گی، زیادہ چھوٹی بچی بننے کی ضرورت نہیں ہے، اگلے سال تیری بھی شادی ہو جائے گی، یہ بات پکی ہے۔
بس اگر یہ لوگ اپنی بات کر رہے ہوں تو واپس آ جانا، لیکن اگر کوئی ایسی بات کر رہے ہوں جس معاملے کے مطابق ہو تو پوری بات سن کر مجھے ضرور بتانا۔ میں نے امی کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ایسا ہی کروں گی، اور پہلے دن جب میں نے بھائی اور بھابھی کی باتیں سننے کی کوشش کی تو میں حیران رہ گئی۔ پہلے تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے، کھانے پینے کی باتیں کہ نماز پڑھ لو، پھر میں کھانا گرم کر کے لاتی ہوں، یہ وہ کہ آج کا دن کیسا گزرا، آج بہت گرمی تھی۔ لیکن اس کے بعد اچانک سے وہ دونوں باتوں باتوں میں جھگڑنے لگے تھے۔ میرے سے نہیں گزرتے ہیں یہ دن، میں ہی جانتی ہوں اتنی گرمی میں میرا کیا حال ہوتا ہے۔ اس گرمی میں تو پہنے ہوئے کپڑے بھی انسان کا دل کرتا ہے کہ اٹھا کے پھینک دے، اور یہاں پر مجھے یہ 4 گز کا برقع پہننا پڑتا ہے۔ بابی کی بات بالکل ٹھیک تھی، اس کا مطلب کہ وہ خود بھی اس برقعے سے تنگ تھی۔ ظاہر ہے ان کو گرمی تو لگتی ہوگی، وہ بھی تو انسان ہی تھی، لیکن پھر بھی بھائی کی بات کا مان رکھنے کے لیے وہ اتنی گرمی میں اتنی تکلیف برداشت کر رہی تھی۔ یہ بات سوچ کر تو مجھے بھی ان پر رشک آ رہا تھا کہ بابی واقعی اپنے شوہر کے ساتھ کتنی وفادار ہے۔ لیکن اگلی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ بھائی نے کہا کہ میں نے تو نہیں کہا ہے تمہیں برقع پہننے کے لیے، تم خود ہی پہنتی ہو۔ ہمارے گھر میں کون سے مرد ہے، کون سے 50 لوگ رہتے ہیں یہاں پر، میرا تو کوئی بھائی بھی نہیں ہے، نہ پہنا کرو۔ تو میں حیران رہ گئی کہ بابی اپنی مرضی سے یہ سب کچھ کر رہی تھی، لیکن پھر بھائی کو بابی نے کہا کہ ہاں میں اتار دوں تاکہ ہمارا ہی تماشا بن جائے اس گھر میں۔ تمہیں میں نے کہا ہے کہ مجھے یہاں سے لے کر الگ ہو جاؤ، مجھے اس گھر میں نہیں رہنا، میرا اپنا گھر ہوگا تو میں اپنے طریقے سے اپنی روٹین سے رہوں گی۔ لیکن میرے بھائی کا کہنا تھا کہ ماں اور بہن کو کہاں چھوڑ کے جاؤں گا، بھابھی بھی اس دنیا میں نہیں ہے اور کوئی بھائی بھی نہیں ہے، اگر کوئی بھائی ہوتا تو تمہیں لے کر سائڈ پر ہو جاتا، لیکن اب میں کیا کر سکتا ہوں، تمہیں اسی گھر میں رہنا ہوگا۔ ساری بات بتا کیوں نہیں دیتی ہو سب کو، گھر کے بندے ہیں سمجھ جائیں گے۔ لیکن میری بھابھی کا کہنا تھا کہ گھر کے بندے نہیں ہیں، ایک میری ساس ہے اور ایک میری نند ہے، نہ ساس کبھی ماں بن سکتی ہے اور نہ ہی نند کبھی بہن بن سکتی ہے، اس لیے مجھے فضول کے مشورے تم ہی نہ دو، جو میرا مسئلہ ہے وہ حل کرواؤ، تم میرے شوہر ہو، میں تمہاری ذمہ داری ہوں۔ پھر دونوں خاموش ہو گئے اور مجھے پہلے دن کی ساری باتیں پتہ چل گئی۔ میں نے فوراً جا کر امی کو بتا دی کہ ہم سے الگ ہونا چاہتی ہے اور بھائی الگ نہیں کرنا چاہتا، اور وہ کہتی ہے کہ یہ لوگ میرے اپنے بھی نہیں اور مجھے الگ رہنا ہے۔ میری ماں نے تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا کہ یہ لڑکی شادی کے 1 مہینے بعد ہی الگ ہونا چاہتی۔ ایسا ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا، ہم نے تو اس کو کچھ کہا بھی نہیں۔ کبھی پورا دن بابی کی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی کہ بھائی نے کہا نہیں پہنا کرو، پھر وہ کیوں پہنتی ہے۔ ایک دن میں نے پھر سے ان کی باتیں سنی اور وہ پھر سے جھگڑا کر رہے تھے۔ بابی نے کہا کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ یہ اوپر والے حصے پر گھر بنا دو گے، کم سے کم پورا پورشن اور راستہ ہی الگ کر دو تاکہ میری زندگی میں کچھ تو سکون آئے، میں اپنی مرضی سے اپنے کمرے میں بیٹھ سکوں۔ میرے بھائی نے پھر سے ان کے ساتھ لڑائی شروع کر دی۔ میرے بھائی نے کہا کہ میری بھی تو ہمت ہے، میں یہ سب کچھ برداشت کر رہا ہوں۔ تو میری بھابھی نے کہا کہ ہمت تو صرف میری ہے کہ میں سب کچھ برداشت کر رہی ہوں، جب میں اتنا کچھ برداشت کر سکتی ہوں تو پھر تمہیں بھی برداشت کرنا چاہیے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم میری ذات پر کوئی احسان کر رہے ہو، دراصل میں برداشت کر رہی ہوں، تم نہیں کر رہے ہو، کیونکہ جو تم نے مجھے کرنے کو کہا ہے وہ کوئی بھی بیوی نہیں کرتی ہے، اور میں تو روز کرتی ہوں۔ پتہ نہیں بھابھی کس کام کی بات کر رہی تھی کہ کوئی بیوی نہیں کرتی، لیکن وہ کرتی تھی۔ دوسری طرف شیونگ کا سامان روز کمرے میں جاتا تھا اور پھر برتن گندے ہو کر ہی باہر آتے تھے، بھائی خود ہی ان برتنوں کو دھو رہے ہوتے تھے۔ تھوڑی تھوڑی بات میری سمجھ میں تو آنے لگی تھی، لیکن میں نے امی کو اس بارے میں نہیں بتایا اور ان کو کہا کہ آج تو دونوں نے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی۔ اس کے بعد ایک دن میں نے رات کو پھر سے ان کی باتیں سنی، اور آج تو میں یہ سن کر حیران ہی رہ گئی جب بھابھی نے بھائی کو کہا کہ میں یہ سب کچھ نہیں کروں گی، اگر میرا راز دنیا کے سامنے آئے گا تو پھر تمہارا بھی دنیا کے سامنے آئے گا۔ وہ دونوں بری طرح جھگڑنے لگے، یہاں تک کہ ان کی آوازیں بھی باہر آنے لگی۔ بھابھی نے اپنا برقع اتار دیا کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ میں اس کو اتار کر پھینکوں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے کھڑکی سے اندر جھانکا تو میں بھابھی کو دیکھ کر حیران رہ گئی، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ بھابھی نے شیونگ کا سامان اٹھایا اور باتھ روم میں چلی گئی۔ میں بری طرح حیران رہ گئی اور یہ بات سیدھی جا کر امی کو بتا دی۔ امی نے بھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ امی نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے تو کہہ دیا تھا کہ ایسا نہیں کیجیے گا، لیکن میری ماں بھی تو صبر نہیں کرتی تھی۔ پرانے زمانے کے لوگوں میں تو ویسے ہی صبر نہیں ہوتا، بوڑھے لوگوں کو کوئی بات مل جائے تو وہ بات اپنے پیٹ میں نہیں رکھ سکتے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ بھائی اور بھابھی گھبرا گئے ہوں گے، اس لیے 10-15 منٹ بعد دروازہ کھولا۔ بھائی پھر سے برقع پہن کے کھڑے تھے، لیکن میری ماں نے تو اس دفعہ نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور بھابھی کے چہرے سے جا کر نقاب نوچ دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہے تیری بیوی کی اصلیت،
تو نے ہمیں بتایا نہیں، اس کے گھر والوں نے ہم سے جھوٹ بولا اور تو بھی اس کے ساتھ مل گیا۔ بھابی نے اپنا چہرہ چھپا لیا کیونکہ ان کے آدھے چہرے پر بال تھے اور آدھا چہرہ وہ شیو کر چکی تھی۔ بھابی کے چہرے پہ بالکل مردوں جیسے بال تھے، ایسا لگتا تھا کہ وہ مرد ہے، لیکن اصل میں وہ مرد نہیں تھا۔ بھابی ایک طرف بیٹھ کر رونے لگی اور بھائی نے سر پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری جاسوسی لگا رہی تھی۔ بھابی بولی کہ ہاں، کبھی تو مجھے الگ ہونا ہے، آج میری زندگی برباد ہو گئی ہے تو میری ماما نے کہا کہ زندگی تیری برباد ہوئی ہے، یہ زندگی تو نے میرے بیٹے کی برباد کی ہے۔ تو عورت کہاں سے ہے؟ تیرے ساتھ ہم نے میرے بیٹے کی شادی کی، تبھی سب سے منہ چھپائے پھرتی تھی کیونکہ تیرے چہرے پہ یہ مردوں والے بال تھے۔ شادی پہ تو نے 1 کلو کا میک اپ چڑھا رکھا تھا، اس ٹائم تو پتہ نہیں چلا ہوگا، لیکن ظاہر ہے روز میک اپ کون کرے گا؟ تبھی برقع پہن کر نیک بیوی بن رہی تھی، دراصل اپنی اتنی بڑی کمی چھپا رہی تھی۔ اگر عورت جیسی نہ لگے تو مرد کے دل سے اتر جاتی ہے۔ اور میری ماں نے میرے بھائی کو کہا کہ تم کیوں سب کچھ برداشت کر رہا ہے، تجھے کوئی لڑکیوں کی کمی ہے، تیری کوئی عمر نکلی جا رہی ہے، میں تیرے لیے کوئی اچھی لڑکی تلاش کروں گی جو سچ مچ لڑکی ہوگی۔ امی کے طنز کے تیر تو ختم نہیں ہو رہے تھے، مجھے تو بھابی پر ترس آ رہا تھا، وہ کیسے رو رہی تھی۔ ظاہر ہے یہ مسئلہ اپنے ساتھ خود تو انہوں نے نہیں کیا تھا نا، شاید ان کے ساتھ یہ مسئلہ بچپن سے تھا۔ ان کی غلطی صرف یہ تھی کہ وہ ہم سے یہ بات چھپا رہی تھی۔ میرا بھائی بھی چپ چاپ یہ باتیں سن رہا تھا، اور یہاں پر سب سے بڑا سوال یہی تھا کہ اس نے بھابی کی اتنی بڑی کمی کو برداشت کیوں کیا، جبکہ ان کی محبت کی شادی تو تھی، پر ایسی بھی کیا محبت جو یہ ایک دوسرے کے راز رکھتے تھے۔ پھر بھابی نے یہ بات ہم سب کو بتائی، کیوں نہیں؟ اور ابھی بھی وہ خاموش کیوں تھا؟ امی کو بار بار کہہ رہا تھا کہ چپ کر جائیں، اور بھابی کی سائڈ کیوں لے رہا تھا؟ میری امی نے صاف صاف بھائی کو کہہ دیا کہ ابھی اس کو طلاق دے، اس مرد نما عورت کو بھی طلاق دے اور اس کو اس گھر سے نکال۔ ہم تو اس کی شکل دیکھ کر اس کو لے آئے، ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ اندر سے ایسے نکلے گی؟ لیکن ابھی میری امی اب یہ سب کچھ بول رہی تھی کہ میری بھابی سامنے آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں عورت ہوں اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، میرے ساتھ چھوٹا سا مسئلہ ہے، ہارمون کی وجہ سے میرے چہرے پر موٹے موٹے بال آ جاتے ہیں جن کو مجھے روز شیو کرنا ہوتا ہے، یہ اتنا سا مسئلہ ہے میرا، اور میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن آپ کا بیٹا تو نہ شادی کے قابل ہے اور نہ ہی اولاد پیدا کرنے کے قابل ہے، لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ میں اس کو چھوڑ کے چلی جاؤں، اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ اور آپ کہہ رہی تھی نا کہ تم کیوں یہ سب کچھ برداشت کر رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر خود کمی ہے، آپ کا بیٹا نامرد ہے، اور یہ میری ہمت ہے کہ میں اس کے ساتھ گزارا کر رہی ہوں۔ میری بھابی سامنے آ کر اتنا کچھ بول گئی تو امی مزید حیران رہ گئی، اور انہوں نے میرے بھائی کی طرف دیکھا جس نے سر جھکایا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ بات بالکل ٹھیک تھی، تبھی تو وہ بھابی کے سامنے کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ میری امی نے اپنا سر پکڑ لیا اور وہاں سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ بھابی اپنے کمرے میں رہ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد بھائی آیا اور اس نے آ کر امی کو سمجھایا۔ اس نے کہا کہ اگر اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو اس کا کیا قصور ہے، اسی طرح میرے ساتھ بھی ایک مسئلہ ہے، اس میں میرا بھی کوئی قصور نہیں، لیکن اس نے مجھے قبول کیا اور یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی۔ میں امام مسجد ہوں، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی میں نے اپنی بیوی کو سب کچھ بتا دیا تھا اور اس نے بھی مجھے سب کچھ بتا دیا۔ پھر ہم نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کا راز رکھیں گے، لیکن میری بیوی کو اسی بات سے مسئلہ تھا کہ لوگ دیکھنے کے لیے آئیں گے تو وہ کیا کریں گے، اس لیے ہم نے برقعے والی بات کے بارے میں سوچا۔ وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے، وہ اس لیے برقع پہن کر پھر رہی تھی تاکہ آپ لوگ اس کی سچائی نہ جان جائیں۔ اسی بات پر جھگڑا کرتی تھی، اسی بات پہ کہتی تھی کہ میں اس کو لے کے الگ ہو جاؤں تاکہ وہ اپنے گھر میں اپنے طریقے سے رہ سکے۔ اور پھر آپ کے بیٹے میں بہت بڑی کمی ہے، اگر یہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی تو مجھے کوئی عورت دوبارہ نہیں ملے گی، اور میں اسے محبت کر بیٹھا ہوں، اسی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں ساری زندگی کے لیے۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ وہ اتنی بڑی بات کو چھپا کر بیٹھی ہے، اتنی بڑی آنکھوں دیکھی مکھی اس نے نگل لی، نہیں تو آج کل کوئی ایسا نہیں کرتا، اور آپ اس کو طلاق دلوانا چاہتی ہیں۔ اس کا مطلب کہ اس کی بات ٹھیک تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ ایک ساس کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بھائی کی آنکھوں میں بھی۔ اس نے کہا کہ اگر میرا بیٹا برباد ہونے سے بچانا ہے تو اس کو اس گھر میں جیسے وہ رہتی ہے رہنے دیں، اور اس کو کوئی تانا نہ دیں، اس کو اپنی بیٹی سمجھیں۔ اگر آپ کی اپنی بیٹی کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے تب بھی تو یہ بات آپ اس دنیا سے چھپاتی اور اس کا ساتھ دیتی نا۔ امی نے اس کے بعد کوئی بات نہیں کی، لیکن چپ چاپ سارے سو گئے۔ گھر میں ایسا ماحول تھا جیسے خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی ہے، کسی نے کھانا نہیں کھایا اور سب چپ چاپ اپنے کمرے میں سو گئے۔ صبح ہوئی اور جب بھابی برقع پہن کر باہر نکلی تو امی نے کہا کہ آج سے تم کو برقع پہننے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس گھر کا حصہ ہو، جو کمزوری تمہاری ہے وہ کمزوری ہماری ہے، جو راز تمہارا ہے وہ راز ہمارا ہے،
ہم بھی اس راز کو چھپائیں گے۔ بابی نے امی سے معافی مانگی۔ امی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آج سے تم سب بھول جاؤ اور اسی گھر میں خوشی خوشی اپنی مرضی سے رہو، ہم تمہیں کسی بات سے نہیں روکیں گے۔ اس کے بعد سے گھر کا ماحول بہتر ہو گیا۔ ہمارے بھائی اور بابی ساتھ رہتے ہیں۔ جب گھر میں کسی نے آنا ہوتا تھا تو بابی پہلے سے ہی اپنے آپ کو تیار کر لیتی ہیں۔ انہوں نے علاج کروایا تھا لیکن یہ مسئلہ جلدی ٹھیک ہونے والا نہیں تھا۔ بھائی کا بھی علاج کروایا گیا لیکن ان کی بھی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی، مگر ہم لوگ گھر میں آرام و سکون سے رہنے لگے۔ گھر کا ماحول ٹھیک تھا، باقی اللہ سے دعا ہی کر سکتے تھے کہ دونوں طرف سے مسئلہ حل ہو جائے تاکہ اس گھر میں کوئی چھوٹا سا مہمان آئے اور اس گھر میں رونق لگ جائے۔ بابی کے اندر ایک کمی تھی جو اتنی بڑی بات نہیں تھی، بھائی کے اندر بہت بڑی کمی تھی۔ بھائی نے بابی کو بھی قبول کر لیا اور ان کو اس بات کو لے کر وہ بالکل بھی پریشانی نہیں تھی، لیکن سب سے زیادہ مسئلہ بھائی کا تھا۔ بابی خوبصورت تھی، ان کو کوئی بھی مل سکتا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے بھائی کا ساتھ ابھی تک نہیں چھوڑا۔ آج اس بات کو 1 سال ہو گیا ہے، دونوں اپنا علاج کروا رہے ہیں اور ہماری اللہ سے یہی دعا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا اور ایسی سچی کہانی اور واقعات کے لیے ہماری یوٹیوب چینل دربار ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔